سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب، کیا حالات ہے یورپ کے اس وقت؟ ایران جنگ کے کوئی اثرات یہاں بھی نظر آ رہے ہیں؟ یورپ کے ظاہر بات ہے کہ جو جنگ ایران کی جنگ نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ سارے لوگ جو ہیں اس سے مطلب چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو، تاکہ لائف جو ہے جو وقت گزر رہا ہے، ہر طرف انرجی کی جو صورتحال ہے وہ ٹائٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جرمنی جیسا ملک بھی جو ہے وہ بھی پریشان ہو رہا ہے کہ بھی اب آگے نہ پیٹرول ملے گا، نہ بجلی ہے، نہ تو اب تو بڑی بڑی تقریریں کی جا رہی ہیں کہ ہم نے جو سول انرجی اٹامک انرجی سے لینی شروع کی تھی اور وہ بند کر دی، وہ ہمارا فیصلہ غلط تھا۔ اب ہر سیاسی پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ ایسے حالات آ گئے کہ ہم خود پھنس کے رہ گئے ہیں۔ تو بہرحال اس جنگ نے سوری دنیا سے متاثر کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جرمنی کی جو نارمل لائف ہے وہ بھی اسی طرح جاری ہے، اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی کے آثار ہمیں نظر نہیں آتی۔ جرمنی کی دو بڑی اہم خبریں جو کل کے لحاظ سے کم از کم میرے لیے تو وہ اہم ہے، ایک تو یہ ہے کہ جرمنی جو میونخ اتنا بڑا شہر ہے، جرمنی کا امپورٹنٹ شہر ہے، اس کا جو لارڈ میئر ہے وہ گرین پارٹی کا بندہ جیتا ہے، اور 35 ایئرس کا نوجوان ہے، 56% ووٹ لے کے۔ اب آپ اس کو کمپیئر کریں میونخ شہر کے ساتھ کہ کس قدر امپورٹنٹ وہ شہر ہے، کس قدر امیر وہ شہر ہے۔ اس شہر کا اپنا بجٹ جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ وہاں کی 3 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ عالمی شہرت رکھتی ہیں، اور اس ملک کا ایک جو لارڈ میئر چنا جا رہا ہے وہ 35 ایئرس کا نوجوان ہے، گرین، اور پھر گرین پارٹی کا، جس کا نام سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا چند سال پہلے تک۔ گرین پارٹی کا اس صوبہ بائرن کے اندر آج وہاں پہ لارڈ میئر جو ہے وہ گرین پارٹی کا منتخب ہو رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالات بھی بدل رہے ہیں، اور لوگ جو ووٹ دینے والے لوگ ہیں وہ حالات کو سمجھتے ہوئے جو نئے لوگوں کو، نئی قیادت کو جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ بھئی جرمن نوجوان یہ چاہتا ہے کہ نئی قیادت جو ہے وہ جرمنی کی ہاتھوں میں جانی چاہیے، اسی لیے انہوں نے 35 ایئرس کے نوجوان کو جو ہے اپنا لارڈ میئر چنا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں آپ شٹگارٹ کے اندر مطلب 2 مہینے سے جو نئی گورنمنٹ بنی ہے ان کے درمیان آپس میں گفت و شنید چل رہی تھی۔ اب کل 160 صفحات کی دستاویز ہے جس کے اوپر گرین پارٹی نے اور سیڈو نے سائن کیے ہیں مشترکہ حکومت بنانے کے لیے، اور گرین پارٹی کا بندہ جو ہے وہ لارڈ وزیر اعلیٰ چنا گیا ہے اسٹوٹگارٹ جیسے شہر کا، جہاں پہ کہ مرسڈیز گاڑی بنتی ہے اور ویسے بھی جرمنی کے امیر ترین صوبوں میں شمار ہوتا ہے وہ، وہاں پر بھی گرین پارٹی جو ہے وہ انٹر ہو گئی ہے حکومت کے اندر، وزیر اعلیٰ ان کا منتخب ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں ہمارے بھی اتحادی حکومت ہے، پیپل پارٹی، مسلم لیگ والوں کے درمیان، ان کے درمیان کوئی آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی ڈاکومنٹ سائن ہوا ہو کہ ہاں بھی ہم اس طرح حکومت کریں گے، اس پوائنٹ پہ ہم اس طرح اپنے عوام کی خدمت کریں گے؟ یہاں 2 مہینے سے ایک ڈاکومنٹس تیار ہو رہا تھا جو 160 صفحے کا ڈاکومنٹس کا لائیو ٹی وی پہ دکھایا گیا، جو سائن کیے ہیں دونوں پارٹیاں نے۔ تو دنیا کے ہر طرف جو ہے ایک نوجوان نسل یا ایک نوجوان نئی سیاسی قیادت جو ہے اس کی باتیں جو کی جا رہی ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں جن حالات سے گزر رہے ہیں، کل بھی بنو میں جو کچھ ہوا، پرسوں آپ کے علم میں ہے، کل بھی بنو کے اندر ایک پل اڑا دیا گیا ہے۔ لکی مروز میں بھی آج صبح دھماکہ ہوا ہے جس میں 7 افراد شہید ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم ابھی تک اپنی ڈائریکشن کو درست کرنے پر تیار نہیں ہے، لیکن یورپ کی نئی نسل یا یورپ کا ووٹر جو ہے وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ آ رہا ہے۔ دوسری اہم خبر جو اس وقت عالمی طور پر بہت زیادہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ ٹرمپ صاحب کا دورہ ہے، دورہ چین، جو بدھ سے شروع ہونا ہے۔ اس کے اوپر آج کے اخبارات جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ جرمنی کے اخبار ہوں، چاہے وہ برطانیہ کے اخبار ہوں، اور تمام انٹرنیشنل پیس کے اندر نیوز پیپرز میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ پہلے دورہ جو ہے اپریل میں ہونا تھا، وار کی وجہ سے یہ وہ دورہ ملتوی ہوا، آگے چلا گیا۔ اب ہر بندہ یہ مطلب لکھنے والوں نے یہی لکھا ہے کہ بھئی ان 2 جنگوں کے بعد 2-3 جنگیں جو ٹرمپ صاحب نے لڑی ہیں، اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی پوزیشن اب وہ نہیں رہی کہ جس پوزیشن میں وہ چین کا دورہ پہلے کرنا چاہتے تھے،
تائیوان کے معاملے میں جن کو ان کی ایک رائے تھی بڑی، اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے اگریسو ہو کے بات کرتے تھے. اب حالات وہ کہتے ہیں وہ نہیں رہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ان کی پوزیشن 3 معاملات میں بڑی کمزور ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک سال میں انہوں نے کئی دفعہ ٹیرف بدلی چین کے معاملے میں. کبھی کوئی ٹیرف لگا دیتے تھے، کبھی کوئی ٹیرف لگا دیتے تھے. لیکن چین جو ہے وہ بڑا پرسکون رہا ہے. اس نے کوئی ایسا وہ شو نہیں کیا کہ یہ ہمیں مصیبت میں ڈال رہے ہیں، ہمیں ہماری چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں. امریکن کمپنیوں اندر سے امریکہ سے جو ہے ایسی امریکن کمپنیاں جو را مٹیریل خریدتی تھیں چین سے، انہوں نے ٹرمپ صاحب کو مجبور کیا. ان کی کمپنیوں کی باقاعدہ فہرست چھپی دی ہے آج اخبارات کے اندر کہ بھئی ان کمپنیوں نے مجبور کیا ٹرمپ صاحب کو کہ وہ اپنے فیصلے واپس لیں. اور انہوں نے اس قدر تعداد میں فیصلے واپس لیے ٹیرف کے کہ ان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی جو جنگ تھی اس میں وہ سب کچھ نہیں منوا سکے جو ایران سے منوانا چاہتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ جنگ ہار گئے ہیں. امریکہ کی صدر کی پوزیشن وہ نہیں رہی جو ہمیشہ جس طرح ہوا کرتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہم امریکہ کے اندر سے ڈیموکریٹک نے کل ایک دوبارہ عادت آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی قرارداد لے کر آئیں گے اور یہ ایران کی جنگ جو ہم نے بند کروانی ہے. اگر امریکہ کے اندر سے کانگریس کے کہنے پہ یا سینٹ کے اندر کہنے پہ ان کو جنگ بند کرنی پڑی تو اور زیادہ پوزیشن جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ کمزور ہوگی. بہرحال ان حالات کے اندر ٹرمپ صاحب کا جو دورہ ہے وہ اس سے جو ایک پہلی پوزیشن والی ان کی کیفیت نہیں رہی. اور ممکن یہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب چین اور روس جو اب تک خاموش کردار ادا کر رہے تھے اب اس دورے کے بعد ممکن ہے ایران کے معاملے کے اندر وہ کھل کر سامنے آئے اور ایران کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے اور ٹرمپ صاحب کو اس میں خفت جو ہے وہ اٹھانی پڑے. جی حسب ہمبرگ سے گرفتاری کی اطلاع ہمارے پاس ہے، بتائیں گے تھوڑی سی تفصیل کیا معاملہ؟ ہاں وہ ایک نوجوان ہے 17 سال کا، وہ اس کو انہوں نے کل کب گرفتار کیا ہے. وہ اس کے پاس کافی عرصے اس کو فالو کر رہے تھے. شام کا ہے وہ، لیکن وہ بہت سارے ایونٹ کے اندر وہ پلاننگ کر رہا تھا اس کی جیسے کہتے ہیں دھماکے کرنے کی، ڈسٹربنس پیدا کرنے کی. تو وہ اس کی تفصیل ابھی تک تو اخبارات میں کل اتنی انہوں نے خبر دی ہے کل شام کو کہ بھئی ہم نے گرفتار کیا اور اس کی جو پلاننگز وغیرہ تھی وہ ہم نے پکڑی ہیں کہ وہ کئی جگہوں پر، ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ پر جرمنی کے اندر جو وہ گڑبڑ کرنے کی پلاننگ وغیرہ جو کر رہا تھا. اس سے زیادہ بھی میں نے کوئی بارے میں کوئی ایسا پڑھا نہیں آرٹیکل یا نظر سے نہیں گزرا. ہاں سر، اس سے پہلے بھی ایک گرفتاری برلین سے بھی عمل میں آئی تھی اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں کی انٹیلیجنس پولیس وغیرہ جو ہے بڑی ایکٹیو ہے اور فوری طور پہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کر لیتی ہے. مگر اس کے باوجود اس طرح کے واقعات کا خطرہ موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں اب اتنے زیادہ، ان کو اب گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے کہ بھئی ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اسکیمیں لے کر آئے، ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے. اب یہ تو افراد کے اوپر ہے، لیکن ہمارا جو ایک اسلام پسند ذہن بنا ہوا ہے وہ ہر چیز کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس رجحان نے اب یہ بہرحال جرمنی کو بھی سمجھ آ گئی ہے، دوسرے ملکوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہے. تو اس لیے جرمن اب پہلے سے زیادہ الرٹ ہے اور ان معاملات کے اندر زیادہ وہ جسے کہنا چاہیے خبردار ہو کر اپنی اسکیمیں جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں بار بار. اور اس کو بار بار اعلان بھی کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ بھئی ایسی تمام تنظیمیں جو ہیں ان کے اوپر ہم سخت نگاہ رکھتے ہیں. وہ کوئی چھپ کے نہیں کرتے ہیں بلکہ اوپنلی وہ کہتے ہیں کہ ہر غیر ملکی تنظیم جو یہاں موجود ہے ہم اس کی پوری طرح نگہداشت کر رہے ہیں، اس کی طرف سے ہم نے آنکھیں نہیں بند کی ہوئی. بہرحال اب تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو پازیٹیو موقع ملا ہے اگر یورپ کی دنیا میں رہنے کا تو اس سے فائدہ اٹھائیں، ترقی یافتہ ممالک کی اسکیموں کے اندر حصہ لیں، بجائے اس کے بھی ہے اس قسم کی پلاننگ کریں اور تباہی بربادی بنانے کی کوشش کریں. انگلینڈ بھی سیاسی حالات میں کافی ہلچل اس وقت، جو وزیر اعظم ہے یا جو انتخابات ہو اس کے بعد کافی کھلبلی یہاں بھی مچی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ انہوں نے نئی اپوائنٹمنٹس وغیرہ کر دی ہیں.
یہ کافی عرصے سے انگلینڈ کی سیاست کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ پیریڈ جو ہے وہ نہیں گزار رہا. ابھی بھی ان کے خلاف بھی آواز اٹھی ہوئی ہے کہ بھائی ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, لیکن جو یہ تاثر رکھتے تھے کہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے, رائے رکھتے تھے, پھر انہوں نے خود استعفے دینے شروع کر دیے. لیکن کل رات ہی انہوں نے نئی اپارٹمنٹس وغیرہ کر دی ہیں. تو بظاہر یہی ہے, اب جب بھی ایسے موقع پیدا ہوتے ہیں, یہ اتنا پختہ ہے اپنی جمہوریت کے اندر برطانیہ والے کہ یہ حالات کے اندر قابو پا لیتے ہیں اور اپنے جو ہے زندگی کو اس طرح متاثر نہیں ہونے دیتے. حسب آنے والے دنوں میں سوری کہنے لگے تھے آپ؟ میں کہ جو کچھ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں جو انریسٹ ہیں یہ دنوں کی بات ہے, اور یہ دوبارہ اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے سیاسی طور پر. اچھا, کچھ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اب یورپ کے انگلینڈ کے پاس کوئی راستہ نہیں واپس یورپی یونین میں جانے کے علاوہ. کیا دیکھتے ہیں, کوئی ایسا فیصلہ آنے والے دنوں میں آ جائے گا؟ دیکھیں یہ یورپی یونین جب بھی آئے گا وہ باقاعدہ دوبارہ اپنا ریفرنڈم کروانے کے بعد ہی آئیں گے. کوئی سیاسی پارٹی اتنا بڑا رسک نہیں لے گی کہ وہ خود یہ کہے کہ یہاں اس میں جاتے ہیں. لازمی طور پر اگر برطانیہ نے فیصلہ کیا حالات کے تحت مجبور ہو کے, تو پھر ممکن ہے کہ وہ ریفرنڈم کروانے کے بعد آ جائیں. حالات اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یورپ کے بغیر ہماری حیثیت وہ نہیں رہے گی. اب امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کے اندر جو دراڑ آئی ہے یا پہلے جیسے جو تعلقات نہیں ہیں, اب اگر تو برطانیہ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یورپ کے ساتھ مل کے رہنا ہے, تو پھر لازم بات ہے کہ اس کو امریکہ کے ساتھ اس کا فاصلہ جو ہے بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی. تو پھر لازمی ممکن ہے کہ یہ ریفرنڈم کروانے کے بعد دوبارہ یورپی یونین میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. ابھی تک تو ہر بات کی یورپی یونین کی جو پالیسیز ہے اس کی وہ حمایت کر رہے ہیں. کل بھی جو اجلاس ہوا ہے برسلس کے اندر, اس کے اندر بھی انہوں نے پہلی دفعہ یہ آواز اٹھائی ہے برطانیہ یورپی یونین نے کہ ہمیں خود یوکرائن وار کو ختم کرنے کے لیے روس کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو جو ہے وہ کرنی چاہیے یورپی یونین کو. اب ان تمام معاملات کے اندر برطانیہ ان کے ساتھ شامل رہا ہے یوکرائن وار کے معاملے میں. اگر برطانیہ یورپی یونین گفتگو کرتی ہے پوٹین صاحب کے ساتھ, تو پھر لازمی بات ہے کہ برطانیہ کا نمائندہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا. تو اس طرح جو جتنے بھی معاملات آگے بڑھیں گے ان کے اندر یورپی یونین میں اس کی انٹرسٹ ایک قسم کی ہو جائے گی. سیاسی طور پر ویسے بھی ہاں ممبرشپ ہو, لیکن جو پالیسیز بنے گی ان کے اندر بہرحال برطانیہ کا عمل دخل تو قائم رہے گا. دوسرا بڑا فیصلہ جس کا ٹرمپ صاحب کو بھی جھٹکا لگے گا, یورپی یونین نے جو کل کیا ہے وہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم باس پابندیاں لگانے کا اعلان کیا کہ یہ فیصلہ کیا کہ ایران اسرائیل پر باس پابندیاں لگائی جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے نے جو یوکرائن کا جو ایریا جس پہ روس نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پر جو گندم وغیرہ اگتی ہے وہ اسرائیل نے امپورٹ کی تھی, رشیا سے خریدی تھی. اس کی پیمنٹ اس نے رشیا کو کی ہے, جس میں 9 ٹن گندم تھی اور 16 ٹن یہ سب کر کے وہ جو وغیرہ تھا وہ اس کے اندر وہ ہیفا کی بندرگاہ پر اتر گئی ہے. تو وہ ان کا کلیم یہ ہے یوکرائن کا کہ بھئی یہ تو ہماری سب زمین ہماری تھی, اس کے اوپر ابھی جنگ کی حالت کے اندر انہوں نے بیچنی کو شروع کر دی. تو اسرائیل کی جو اب تک ہر معاملے میں اسرائیل کی حمایت یورپ کرتا رہا. تو یورپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ نے کیوں اب یہ گندم جو ہے وہ آپ نے خریدی ایک ڈسپیوٹ ایریا کے اندر سے. تو اس کے اوپر ہنگری کو مخالفت تھا, اس لیے اس پر پابندی یورپی یونین اس بات پر تھی کہ اسرائیل پر پابندی لگائی جائے. لیکن سیچرڈے کے دن کیونکہ ہنگری میں حکومت بدل گئی ہے, تو نئی حکومت جو آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پابندیاں لگانے کے حق میں ہیں, یورپی یونین کا ساتھ دیں گے. تو اب یہ خیال پیدا یہ منڈے کو فیصلہ ہو گیا کہ بھئی ہم نے اسرائیل کے اوپر بعض پابندیاں لگانی ہیں, جس کے اندر ٹریڈ کی بعض پابندیاں بھی ہیں کا ذکر بھی ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی منجمد کر دیے جائیں گے. اور مین بنیاد انہوں نے یہی رکھی ہے کہ بھئی اسرائیل اس طرح ہمارے ساتھ یورپی یونین کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. یورپی یونین نے جو کہا ہے کہ اسرائیل نے جو زیادتیاں کر رہا ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر اور یورپی اس میں جو غزہ کے علاقے کے اندر جو یورپی یونین نے کہا ہے کہ یہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے, تو وہ اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی.
उसको भी बेस बना के यूरोपीय यूनियन ये पाबंदियां लगाने का ऐलान कर रहा है। तो इससे बात है कि इसराइल की भी पोजीशन जो है वो यूरोप के अंदर कमजोर हुई है, और जिस ट्रम्प साहब भी है वो भी उनको भी यकीनन जग लेगा, क्योंकि इसराइल जो भी करता है वो ट्रम्प साहब के ही कहने पे या उनकी शाख ऊपर करता है। लेकिन अब इन मामलात के अंदर तमाम यूरोप एक साथ हो रहा है, और इसराइल को भी जो है वो आगे मुस्तकबिल के अंदर यूरोपीय यूनियन की तरफ से धक्के लगने की उम्मीद नजर आ रही है। मतलब थोड़ा सा आम पब्लिक की भी बात कर लें, क्योंकि आपका काफी वसी तजर्बा है। पिछले दिनों यहाँ पे एक प्रोग्राम था जो अहमदिया जमात की तरफ से, यहाँ पे जो अमवात की शरह ज्यादा हो रही पाकिस्तानियों की, और मैं भी वहां पे शामिल था, मगर लोगों की हाजिरी कम थी। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, ऐसे तमाम प्रोग्राम जो किए जाते हैं, जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, उसमें हर बंदे की दिलचस्पी जरूरी नहीं होती। देखना तो ये चाहिए कि जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है उसकी माशरे को कितनी जरूरत है, और जरूरत महसूस होती है तो फिर आसी ऑर्गेनाइजेशन अपना वक़्त सर्व करती हैं, मुकर्रर ढूंढती हैं, उनसे टाइम लेती हैं कि ये आप आके तकरीर करें। ऐसी इंफॉर्मेशन जितनी भी मिले लोगों को जाना चाहिए। जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने देखा है, हमारे पाकिस्तानी सोसाइटीज को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की लैक होता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो ज्यादातर बस अपने वीरे चीजें के मामले जो है या सोशल हेल्प के मामले जो है उस वक्त तक अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो महदूद रखते हैं कि इन चीजों को हमें पता होना चाहिए। लेकिन आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है, जिस सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, जो सोसाइटी अशखास के लिए डेवलपमेंट कर रही है, उसका भी आपको इल्म होना चाहिए, और उसी के लिए ऐसे सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कोई, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड को इस किस्म की है कि भाई हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती बचपन से, तो इसलिए ऐसे सेमिनार वगैरह मुनक़िद नहीं किए जाते। इसलिए जो लोग अब बड़ी बड़ी उम्र को हो गए हैं वो उनको इतनी केयर नहीं करते। ये चीजें जो है बचपन से ही डेवलप होती हैं। आप ये देखें, यहाँ का स्कूलों का सिस्टम ऐसा है कि बाकायदा सेमिनार्स वगैरह जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर होते रहते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती। जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके अंदर एक जूनियर का सेक्शन उन्होंने रखा हुआ होता है, जिसके अंदर 18 साल से कम उम्र के नौजवान जो है वो भी आके बहस कर रहे होते हैं, उन्हीं टॉपिक के ऊपर वो अपनी राय दे रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बना दिया गया हुआ है जिस माहौल से हम अभी तक पाकिस्तानी सोसाइटी जो है बहुत दूर है। आप महसूस करते हैं जर्मनी में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? क्योंकि आपने तो, मैंने पिछले दिनों देखा था, स्विट्जरलैंड भी आप गए, इंफॉर्मेशन के लिए आप बड़ी भागदौड़ करते हैं, कभी बर्लिन पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पे। तो क्या देखते हैं, जर्मनी में भी इस तरह के प्रोग्रामों की जरूरत है? बहुत जरूरत है कि हर जगह के ऊपर जरूरत है। हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आप सोसाइटी का हिस्सा उस वक्त तक नहीं मान सकते जब तक आपको वहां की तमाम इंफॉर्मेशन जो है, जो कुछ सोसाइटी में गर्दिश कर रहा है, हो रहा है, वो आपके इल्म में ना हो। वो आपके इल्म में होगा तो आप में एक इंटरेस्ट पैदा होगा। अब बहुत ज्यादा क्या नाम इसका, यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन मैं अब दाई अल्लाह है, ये दाई लामा है, इसकी 90वीं बर्थडे थी। मैं कहता हूँ दुनिया का हर मुल्क का बंदा मुझे वहां नजर आया उस फंक्शन के अंदर, आता उसमें, अगर नहीं थे तो पाकिस्तानी नहीं थे। ओहो, खासा बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है, यहाँ जर्मनी में भी नौजवान है या दूसरे लोग हैं, वो भी आए दिन हमारी पाकिस्तानी जैसे अच्छी खबर नहीं आ रही। जैसे यंग बच्चे जो हैं, कोई उम्र का भी कोई देखते हैं आप, बहुत कम उम्र में दुनिया से जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्रामों से शायद कोई ना कोई फायदा लोगों को हो अगर शुरू किए जाए। देखिए, ये प्रोग्राम जो है ना, आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वहां पर कम्युनिटी की सोर्स मौजूद है। ये खुदावंद का काम है कि वो नौजवानों को बेराह रवी से बचाए। जो वाकयात पीछे हुए हैं वो गफलत के वाकयात हैं, जिसमें जिसे कहने के उम्र के लिहाज से, शौकपन के लिहाज से जो है, तो जो दूसरे कामों की तरफ या ज्यादा नौजवानों की टोलियों में जिसे कहने जो कुछ माशरे में हो रहा है उससे मुतासर होकर वैसी हरकतें करने वाली कैफियत की वजह से ऐसे वाकयात जो वो हो रहे हैं।
تو اگر سوسائٹی سنبھالنا چاہے تو وہ اس میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ والدین کا بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کتنے بجے آتے ہیں، کس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی اسکول کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر بچے اپنے اسکول کے اندر صحیح جا رہے ہوں، پڑھائی کے اندر ان کی درجہ بندی صحیح ہو، نمبرز وغیرہ صحیح لے کر آ رہے ہوں، نوٹے صحیح آ رہے ہوں، تو وہ بچے عام طور پر بگڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ وہی بچے بگڑتے ہیں جن کے نوٹے وغیرہ، جن کی اسکول میں دلچسپی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے، یا ایسی افراد میں نوجوانوں میں دلچسپی ہو جائے جو کلاس کے اندر کمزور ہے، پڑھائی کے اندر کمزور ہے۔ ان میں ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایسے مسئلے جو ہیں وہ زیادہ سر اٹھاتے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب کا۔ ناظرین، یہ آج اس لیے خان صاحب سے میں نے یہ سوال کیا، اور میں نے خان صاحب کو دیکھا کہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ میں بھی کئی دفعہ کہیں جانا ہو تو سوچتا ہوں، مگر جب خان صاحب کا پتہ چلتا ہے سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، وہاں پہ کوئی سیمینار، برلن پہنچ گئے ہیں، وہاں ایمبیسی میں کوئی پروگرام چل رہا ہے، انگلینڈ میں یہاں پہ اکثر نظر آتے ہیں خان صاحب، تو دلچسپی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ اگر دلچسپی نہیں، لیکن آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ دیکھیں جرمنی یا دوسرے ممالک ہے، وہاں پہ ایسے زبردست پروگرام کیے جاتے ہیں، اور جس طرح ابھی خان صاحب نے کہا کہ پاکستانی نظر نہیں آتے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس میں توجہ دینی چاہیے ہمارے لوگوں کو، خاص کر بڑی محنت سے یہ پروگرام تیار کیے جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی پروگرام بتایا تھا کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہ لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وقت کی کتنی قدر ہے، جن کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔